الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے سونی سلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری۔ جب آپ آ جائیں، جیسے ہی پروگرام کا وقت ختم ہو آپ چلے جایا کریں، بیٹھ جایا کریں۔ جب ذکر کے لیے آتے ہیں تو پھر سنا بھی کریں، چاہے پڑھنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ ادھر بیٹھے رہیں اور اپنی دنیا کی باتیں شروع کریں۔ ہم دنیا داری چھوڑ کر ادھر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناراض نہیں ہونا، بات اچھی ہو تو اسے محفوظ کر لینا چاہیے، اچھی نہ لگے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بات اگر چھوٹا بھی اچھی کرے تو مان لینا چاہیے، بات اگر بڑا بری کرے تو خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔ کہنا تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ بزرگوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ آج تک ہم رو رہے ہیں۔ دین میں بڑے بڑے بزرگ، بڑی بڑی داڑھیوں والوں نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ آج بھی ہم شیطان تھے، وہی نا۔ اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ عقل کا اور عمر کا کوئی آپس میں جو ہے نا جوڑ نہیں ہے۔ وہ مالک جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے۔ کبھی بھی عقل کتابوں سے نہیں ملتی، اگر کچھ لینا ہے تو وہ آل محمد کے در سے ملے گا، ورنہ کائنات میں آپ جہاں بھی جاؤ، اگر آپ کی منزل اس طرف ہے اور آپ جا اس طرف رہے ہو تو آپ جا ہی رہے ہو، منزل نہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام صادق علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کی تسبیح کیا کرو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو۔ طویز دھاگے نہ ڈھونڈا کرو کہ کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا، کوئی نہیں باندھ سکتا آپ کا رزق۔ سچوں کا ممبر ہے، بات سچی کرنی چاہیے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہم علی کے ماننے والے ہیں اور علی کلے ایمان ہے۔ جو علی کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر بگوڑا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو، مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو استغفار کیا کرو۔ صادق سچے امام کا سچا فرمان ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو۔ اس وقت جو بھی مانگو گے وہ ملے گا۔ صادق امام فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، ہم لوگ رزق کے لیے بھاگتے ہیں نا، بال اپنی اولاد کے لیے اسی فکر میں بھاگتے ہیں کہ ان کے کھانے کے لیے۔ اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو تسبیح زہرا پڑھا کرو۔ کوئی عام انسان یہ نہیں کہہ رہا، وقت کا، اپنے وقت کا محمد کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا علی کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا زاہد و عابد کہہ رہا ہے کہ تسبیح زہرا پڑھا کرو۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے قبلہ دن ہے پاک بی بی بطول کے نام سے۔ میں نہیں چاہتا کہ آئیں اور ذکر نہ ہو،
لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نے مان لیا، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ انصاف سے بتاؤ، جو بظاہر ایک تھی کیا وہ خوش گئی ہے؟ اگر بات ہنسنے والی ہے تو ہنسو، اگر رونے والی ہے تو پھر اس طرح رو، کیونکہ زندگی کا پھر پتہ نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اپنے کو تھوڑا سمجھ کر مت بیٹھیں، میں انشاءاللہ پوری ڈیوٹی دوں گا۔ گئی تو ایک بھی نہیں، آپ تو 4 کہتے ہو، ہم 4 پہ ایگری ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ میں مصائب کے 4 کیا کہتے ہیں بیان کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ رونے کا سبب بن جائے۔ ہماری یہ محفل مولا کی بارگاہ میں جب جائے تو ہم گنہگاروں کا نام بھی آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور چلے جائیں۔ آ کے چلے جانا بھی یہ بھی عبادت ہے، یہ کوئی عبادت سے کم نہیں۔ مت سمجھیے گا کہ آپ آئے اور چلے گئے عبادت نہیں، آپ آئے ہیں تو بھی عبادت ہے، بیٹھے ہیں تو بھی عبادت ہے۔ یہ بارگاہ کن کے نام سے منسوب ہے؟ اسی امام کے نام سے، ہمارا مذہب بھی اسی امام کے نام سے منسوب ہے، امام صادق علیہ السلام کے فقہ جعفریہ۔ جب بھی آپ بارگاہ میں آتے ہو کیا دیکھتے ہو؟ ایک کربلا کا منظر ہی ہے، کہیں پہ نام دیکھتے ہو، کہیں علمدار کا جو ہے پنجہ دیکھتے ہو، کہیں پہ اصغر کا جھولا دیکھتے ہو۔ اگر تمہارے دل میں کربلا ہے تو تم کربلا دیکھنے آتے ہو۔ کربلا جب آپ آتے ہو تو بے اختیار آنکھیں بھر آتی ہیں، بے اختیار رونا آ جاتا ہے۔ کھیل کود کے لیے نہیں آتے ہم ادھر، تماشا کرنے کے لیے نہیں آتے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں آتے۔ یہ کربلا ہوتی ہے جو ہم جیسوں کے لیے مولا بلاتے ہیں، آ جاؤ اور دیکھو۔ شاید کسی کا جملہ، شاید کسی کی بات کچھ اس طرح سے نکلے کہ کسی کے دل پر اثر کرے اور وہ نجات کا باعث بن جائے۔ رونا اور رلانا یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ جب بیبیاں گئی تھی نا برا کی لاش سے بغیر روئے، تو وعدہ کیا تھا میرے اللہ نے، حسین تجھ پر قیامت تک ایک امت روئے گی۔ تو رونا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اکیلے ہو تب بھی آ جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی ہو، جب بھی آپ کہیں بھی بیٹھ کر رونا شروع کرو گے نا، وقت کا امام آپ کے پاس ہوگا۔ ویسے تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن جب آپ روتے ہو نا وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب بھی رو دعا مانگا کرو، مولا سے دعا مانگا کرو، جو تمہارے دل میں ہو مانگا کرو۔ پریشانی فکر تمہارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کو دیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جس کے نام کی تسبیح ہے وہ تو اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں کر سکی۔ جس کی تسبیح کے نام سے، ذکر سے رزق بڑھتا ہے، وہ بطول جب تک زندہ رہی بابے کے بعد۔ میں ایک بینڈ کرا سرائکی رنگ جڑے ویلے آگ لے کے آئے نا پاک بی بی دے دروازے تے، ادھر مسلمان کھڑے دروازے دے باہر، ادھر پاک سین کھڑے، وچ بلدا ہوا دروازہ ہے، لوہے دیاں میخاں۔ اگر تہاڈا ذہن اس پاسے چلا گیا تو بے وس اکھیاں چوں آنسو آن گے، نجات دا سبب بنے گا۔ میرا کوئی کمال نہیں، انہاں مارو مارو دیاں آوازاں بلند کیتیاں، پکڑو پکڑو دیاں آوازاں بلند کیتیاں،
ਪਾਕ ਸੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਸੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਮੈਕੂ ਫਿਜ਼ਾ ਬੈਣ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵੈਣ ਰਸੂਲ ਦੀ ਦੀਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਖੜ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਜ਼ਰਬ ਸ਼ਦੀਦ। ਬਿਸਮਿल्ला। ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਮੈਕੂ ਫਿਜ਼ਾ ਬੈਣ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵੈਣ ਰਸੂਲ ਦੀ ਦੀਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਖੜ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ, ਓ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਦੀਦ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਕੂ ਗਿਣ ਵੰਜ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਉਤੇ, ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਪਿਓ, ਪਾਕ ਆਲੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਸੈਣ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲੀ ਕਿਤਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕ ਬੀਵੀ ਬਤੂਲ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹਟ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾਓ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਦ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਅਲੀ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਲੀ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। ਵਾਦੇ ਮੁਤਾबिक ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ, ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਤੂਲ। ਕੁਝ ਉਮਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਰਸਾਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਪਿਆਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਈ ਏ, ਜਦਾਂ ਬੀਬੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦ, ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਸੈਣ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਕੌਣ ਏ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਏ ਫਿਜ਼ਾ ਪਹਿਚਾਨ ਮੈਕੂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਬਤੂਲੇ, ਆਖਿਆ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ? ਲਹਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਥੇ ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲੇ। रो रो के सैना दिए जेड़ा रंग दरबार दा वेखाइया, मैकू पै गई होर दलील। केड़ी दलील? बीबियां दिए नहीं बजदी चादर मेरी आलिया दी, ते ना पुछ फिजा तफसील। जड़ी टुर नहीं सकदी
ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਸੀ ਨੌ ਮੀਲ ਪਾਕ ਸੈਨ ਦਾ ਵੈਣ ਆਇਆ ਕਤਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਫਿਜ਼ਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਆਦੀ ਰਹੀਆਂ ਕਤਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਜੂ ਨਿਭਵੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕ ਸੈਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਸੀਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਕ ਸੈਨ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਸੀਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਤੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਬਤੂਲ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਏ ਯਾਦ ਆਣਾ ਬਤੂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਪਈ ਕਰ ਰਹੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਬਤੂਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ ਨਬੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਖੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅਲੀ ਆਂਦਨ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਮਜਬੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕ ਸੈਨ ਦੀ ਯਾ ਅਲੀ ਤੁਸਾਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਜ਼ਾਮਨਾ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਛੋੜੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਵਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਿਆ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਕਬਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 40 ਕਬਰਾਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਛੋੜੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਮਸਾਇਬ ਚ ਪੜਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾਓ 40 ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਾਨ पे ਪੜਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਅਲੀ ਅਦਦ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਿਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ पे पढ़ते हैं जो कब्र बतूल हिलना शुरू हुई है अली बादशाह पुछदे ने ज़हरा के होया है जेड़े वेले अली पूछया ज़हरा के होया है आवाज आई या अली मेरा हुसैन प्यासा है पानी पे मंगदा है